اچھا، موبائل اور لیپ ٹاپ یہ انہوں نے مجھ سے کھلوایا، میرا واٹس ایپ انہوں نے کھلوایا۔ جتنے بھی فارنرز آپ لوگ اگر نیوز میں دیکھیں جن کو یہ لوگ گرفتار کرتے ہیں، یہی ان کے اوپر جاسوسی کا الزام لگاتے ہیں اور ان سے یا تو ڈرون برآمد ہوتا ہے یا کوئی کیمرہ وغیرہ۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ مجھے تھوڑا بہت فالو کرتے ہیں یوٹیوب یا دیگر پلیٹ فارمز پہ، انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ پچھلے سال میں نے 2 انٹرنیشنل روڈ ٹرپس کیے تھے، پاکستان سے ترکی اور ترکی سے واپس پاکستان اپنی گاڑی کے اندر۔ تو ان دونوں روڈ ٹرپس کے اندر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت میرے ساتھ انوکھے ایکسپیرینس اور واقعات ہوئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایکسپیرینس ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کے روڈ ٹرپس کا ارادہ اور شوق رکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کو دیکھ کر ان میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں جس کی وجہ سے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ ان غلطیوں سے آگاہ ہو جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، تاکہ ان کا سفر انتہائی خوبصورتی اور بہترین طریقے سے انجام کو پہنچے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ رکھوں گا یزد والا، جب یزد میں مجھے پوری رات گاڑی کے اندر گزارنی پڑی اور مجھے بہت زیادہ ذہنی اذیت اور کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ ہم تافتان سے نکلے صبح تقریباً 9 بجے، ہم نے بارڈر پار کیا، اور بارڈر کے جو فارمیلٹیز ہیں اس میں ہمیں 2.5-3 گھنٹے تقریباً لگ گئے۔ پھر جب ہم ایرانی سائڈ گئے تو ایک گاڑی کا ہم نے بنانا تھا ٹریول انشورنس، لیکن ایران میں آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ آج کل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے جو انٹرنیٹ کا لنک ہے وہ اکثر ڈاؤن رہتا ہے، انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو 5 منٹ کا کام تھا اس کے اندر ہمیں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ اس میں ضائع ہو گیا۔ جو گاڑی کی انشورنس تھی وہ بند کے ہی نہیں دے رہی تھی، ان کا لنک ڈاؤن تھا، تو وہ 1.5 گھنٹہ اس میں لگا۔ پھر وہاں سے ہم نکلے تو زائدان پہنچتے اور پیٹرول بھرواتے اور ریفریش ہوتے ہمیں تقریباً دن کے 3 بج گئے۔ تو 3 بجے ہم نے سفر شروع کیا یزد کی طرف زائدان سے، اور زائدان سے یزد تقریباً 8-9 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو ہماری چونکہ بکنگ ہوئی تھی یزد کے اندر، اور اگر ہم اس کو سکپ کر جاتے یا ادھر نہ جاتے تو اگلے دن کی جو میری بکنگ تھی وہ میری اور مزید دور ہو جاتی، تو اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی یزد کو سکپ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنا سفر شروع کیا زائدان سے، اور خیر پہنچتے ہمیں بہت دیر ہو گئی، رات کو تقریباً 1:30 بجے ہم یزد شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ 20-30 کلومیٹر پہلے ایک چوکی آئی، وہاں پر ہمیں روکا، اور میں سمجھا جس طرح پولیس والے اپنا ڈاکیومنٹس دیکھ کے اور سرسری پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یار یہ بہت ہوا، 10-15 منٹ میں ہمیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ پولیس والے نے ہمیں جب دیکھا، ہمارے ڈاکیومنٹس دیکھے، تو انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، سب کو کہا کہ نیچے اترو، اور سارا سامان انہوں نے اتروایا، ایک ایک چیز چیک کی، ایک ایک بیگ انہوں نے کھولا، ایک ایک کپڑے جوتے جو کچھ تھا سب کچھ باہر نکلوا دیا، گاڑی بالکل خالی کروا دی۔ پہلے انہوں نے گاڑی تلاش کی اندر سے ساری، پھر انہوں نے سامان چیک کرنا شروع کیا، اور سامان کے اندر میرے پاس چونکہ گیجٹس تھے، یہ ویڈیو والے ولاگ والے، تو کیمرے اس میں سے نکلے، ڈرون اس میں سے نکلے، اور مائک وغیرہ۔ تو وہ انہوں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یار میں اس طرح ٹریول کرتا ہوں، روڈ ٹریول کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے الگ سے کمرے میں لے گئے اور تفصیل سے میرے ساتھ انہوں نے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا، میری ٹریول ہسٹری دیکھی، اور مجھ سے پوچھا کہ کون کون سی زبانیں آتی ہیں مجھے۔ تو میں نے ان سے فارسی میں ہی ٹوٹی پوٹی بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یار فارسی جو تھوڑی بہت آتی ہے آپ دیکھ رہے ہو، اس کے علاوہ عربی تھوڑی بہت آتی ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے۔ پھر انہوں نے گیجٹس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس لیے لے کے جا رہے ہو، وہ میں نے ان کو سارا بتایا۔ پھر کرتے کرتے بات آ گئی ڈرون پر کہ یار یہ ڈرون تو الاؤ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ایران کے۔ ڈرون کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایران کے اندر ڈرون الاؤ تو ویسے نہیں ہے، اڑانا تو ہے ہی خیر الاؤ، لیکن کیری کرنا بھی پرمٹ اگر لے لیں تو آپ سیف سائڈ پہ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پرمٹ نہ ہو تو آپ کو یہ لوگ پھنسا سکتے ہیں۔ جتنے بھی فارنرز آپ لوگ اگر نیوز میں دیکھیں یورپ وغیرہ کے، امریکہ کے، جن کو یہ لوگ گرفتار کرتے ہیں، اکثر ان میں سے یہی ان کے اوپر جاسوسی کا الزام لگاتے ہیں، اور ان سے یا تو ڈرون برآمد ہوتا ہے یا کوئی کیمرہ وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کا بہانہ بنا کے وہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو جب ڈرون انہوں نے مجھ سے دیکھا تو میں ظاہر ہے گھبرا گیا کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ جاسوسی کا الزام لگا
लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, लेकिन एक तसल्ली थी मुझे, वो ये थी कि पाकिस्तान तो ख़ुद दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है। मुझे अगर बिलफर्ज उन्होंने पकड़ भी लिया तो मेरे पाकिस्तान से लोग क्या ले लेंगे, मतलब क्या ये लोग मेरे ज़रिए से कर ले सकते हैं। अगर वेस्टर्न किसी को अगर वो लोग पकड़ते हैं तो उनसे उनका कोई ना कोई अपने बदले, उसके बदले में कोई जासूस छुड़वा लेते हैं, या कोई कर्जा जो पिछला कोई फंसा हुआ होता है वो वापस बहाल करवा लेते हैं, या कोई इस तरह की चीज़ उनसे अपने मतलब की वो निकलवा के फिर उनका मंदा छोड़ देते हैं। अब पाकिस्तान ख़ुद भूख से मर रहा है, तो मुझे उन्होंने पकड़ के पाकिस्तान से क्या ले लेना था। तो एक इस वजह से मेरा थोड़ा सा जहन मुतमईन था, और उन्होंने फिर सारी रात तफ्तीश की। अच्छा, मोबाइल और लैपटॉप ये उन्होंने मुझसे खुलवाया, मेरा व्हाट्सएप उन्होंने खुलवाया, और शुक्र है कि व्हाट्सएप के अंदर जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी वो मेरी जो तुर्की के अंदर मैं गया था, मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, तो वो लगी हुई थी। तो वो देखकर उनको थोड़ा सा हुआ कि यार वाकई ये बंदा कोई घूमने फिरने और एडवेंचर वाला है। फिर लैपटॉप जब उन्होंने खोला तो उसकी जो मेरी वॉलपेपर लगा हुआ था वो हॉट एयर बलून वाली लगी हुई थी, तो वो जब उन्होंने देखी तो फिर उनको हुआ, तसल्ली हुई कि हाँ यार वाकई ये बंदा कुछ इस तरीके से टूर का और एडवेंचर वाला शौक वाला लगता है। तो बाकी उन्होंने एक एक मेरा व्हाट्सएप के अंदर कांटेक्ट, एक एक चैट खोली उन्होंने कि ये बंदा कौन है, इसके साथ क्या बात कर रहे हो, और बीच में 2-3 ईरानी मेरे दोस्त हैं तो उनके नंबर उन्होंने सेव किए, और सारी चैट उन्होंने पढ़ी, जितने मेरे ग्रुप्स थे ग्रुप्स के अंदर सारी चैटें पढ़ी, सारा मेरी गैलरी खोली, एक एक तस्वीर देखी उन्होंने। इस तरह लैपटॉप के अंदर एक एक चीज़ उन्होंने खोली, एक एक वीडियो, एक एक फ़ाइल उन्होंने तफसील सारी रात बैठ के उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ वो देखते रहे। बहरहाल फिर उनको मैंने बड़ी मिन्नतें की कि यार मेरे साथ मेरी बुकिंग हुई हुई है यज़्द में, मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ ये औरतें हैं, तो इनका यार ख्याल कर लो। कोई भी आपको, आप बेशक आप ये अपने पास रख लो, कोई चीज़ आपको मिलती है तो आप मुझे कॉल करके आप मुझे बुला सकते हो, कहाँ भी बोलोगे तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी रात को हमें जाने दो। लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, और सारी रात बस ये चलता रहा, कभी लैपटॉप खोलें, कभी मोबाइल खोलें, कभी व्हाट्सएप खोलें, कभी पासपोर्ट, कभी वीज़ा, और कभी कोई सवाल, पाकिस्तान में क्या करते हो, पहले क्यों आए थे, अभी क्यों जा रहे हो। तो ये करते करते उन्होंने सुबह हो गई, और सुबह तकरीबन 7:30 बजे उन्होंने कहा कि अब गाड़ी आप ले जाओ, उधर स्कैनर है वहाँ आप ले जाओ, गाड़ी स्कैन करवाओ और फिर आप जा सकते हो। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने गाड़ी स्कैन, उन्होंने पूरी गाड़ी स्कैन की और पूरी तसल्ली कर ली कि गाड़ी में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़। फिर उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन ड्रोन मेरा जब्त कर लिया, और मैंने भी ज़्यादा वहाँ पर उनके पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो चाहते तो मुझे ड्रोन के चक्कर में फंसा के कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते थे, जासूसी का या कुछ भी। उनको भी पता था कि ये कमज़ोरी है मेरी, और मैं अगर ज़्यादा उनके साथ झगड़ूँ तो वो मुझे कुछ और भी मसले में फंसा सकते हैं। तो इसलिए फिर मजबूरन मुझे अपना ड्रोन उनके लिए छोड़ना पड़ा, और वो उन्होंने बहरहाल ज़ब्त कर लिया, और मुझे कोई उन्होंने ना रसीद दी ना कुछ दिया। और जो रात उन्होंने हम पे गुजरवाई उसका मेन मकसद बाद में मुझे पता चला कि उनका जो स्कैनर था वो बंदा नहीं था उनका वहाँ पे रात को, और वो उसने सुबह ही आना था। तो उन्होंने किसी तरीके से हमें रात को कोई बहाना बना के हमसे सिर्फ रात गुजरवानी थी, हमें वहाँ पे ठहराना था। सुबह उन्होंने हमसे गाड़ी स्कैन करवानी थी, फिर हमें वो जाने दे रहे थे। रात को मैंने बहुत उनसे पूछा, यार अब मुझे क्यों रोका हुआ है, मुझे आप लोगों को जो चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो, वो मैं आपको दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी दिक्कत है, कोई मसला है आप मुझे बताओ। तो लेकिन वो बस इधर उधर की टाल करते रहे, हाँ हम बता रहे हैं, आप बैठो, आप वेट करो, आपको चाय चाहिए, क्या चाहिए हम आपको देते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, फ़लाना है। हमने कहा यार मेहमान को गोली मारो, बस हमें बताओ आपको क्या चीज़ चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करके हम चले जाते हैं। लेकिन उसने हमें जाने नहीं दिया, और सुबह ही फिर गाड़ी स्कैन होके फिर हमें जाने दिया, और ड्रोन भी हमारा ज़ब्त हो गया। तो इस वाक़े से जो मुझे पता लगा, जो सीखने को मुझे बात मिली कि रात को आपने ईरान के अंदर सफ़र नहीं करना। अगर आप इंटरनेशनल रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, चाहे बाइक पर हैं, चाहे गाड़ी पर हैं, फैमिली के साथ हैं, अकेले हैं, आपने कोशिश करना है कि दिन के अंदर आप ईरान के अंदर सफ़र करें, और मगरिब के बाद आप सफ़र ना करें। बहुत हुआ तो इशा तक आप अपना जहाँ भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं, इशा के बाद आप सफ़र ना करें।
کیونکہ جس طرح کے بھی حالات چل رہے ہیں ایران کے اندر، تو ان کی جو ایجنسیز ہیں اور جو پولیس ہیں وہ بہت زیادہ الرٹ ہوئی ہیں، اور کوئی بھی اگر خاص کر باہر کی گاڑی آتی ہے تو ان کو بہت زیادہ وہ لوگ تھورلی چیک کرتے ہیں اور اپنی تسلی کرتے ہیں اور پھر ہی آپ کو جانے دیتے ہیں۔ اب جس طرح ہم رات کو پہنچے 1:30 بجے، تو وہ مطلب ہم جانے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے صرف گاڑی کو سکین کرنے کے لیے ہمیں ساری رات وہاں پر خوار کیا، ذلیل کیا، اور اگلے دن پھر ہمیں جانے دیا۔ اگر وہیں اسی چیک پوسٹ پر اگر ہم دن کو یا شام کو اگر ہم پہنچتے تو ہو سکتا ہے کہ دن میں ہم تھے، دن کو رش بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پھر شاید ہمیں اس طرح خوار نہ کرتا، لیکن چونکہ رات کا ٹائم تھا، رش بھی کم تھا، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اپنے تسلی کرنے کا اور چیکنگ کرنے کا، تو اس لیے انہوں نے ہمیں ساری رات وہاں پر گزروائی۔ تو ایک بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ رات کو آپ نے سفر کوشش کریں کہ ایران کے اندر نہ کریں۔ دوسری بات جو ایران کے حوالے سے اس ساری بات سے مجھے پتہ لگی کہ ایران کے اندر کرپشن وہ پاکستان کے تقریباً برابر ہی ہے۔ کہنے کو بے شک وہ اسلامی ملک ہے اور اسلامی حکومت ہے، لیکن وہاں پر جو کرپشن ہے وہ بالکل پاکستان والا ہی ماحول ہے۔ آپ جب تافتان بھی جائیں گے تو وہیں سے آپ کو خرچہ پانی کا کچھ نہ کچھ آپ کو شروع ہو جائے گا لین دین، اور آپ جائیں گے چیک پوسٹ پر تو خیر باہر والوں سے نہیں لیتے اس طرح خرچہ پانی، لیکن جس طرح میرا ڈرون انہوں نے ضبط کر لیا تو وہ اس نے نہ کوئی رسید دی، نہ اس نے مجھے کوئی اور طریقہ بتایا وصولی کا، بس اس نے رکھ لیا اپنے پاس، جو کہ اللیگل تھا، لیکن وہ چونکہ پتہ تھا اس کو کہ یہ بندہ مجبور ہے اور یہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ڈرون مجھ سے نہیں لے سکتا، تو اس نے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو خیر یہ تو الگ ہی ایک سیاسی ٹاپک ہے ایران کے اندر جو کرپشن ہے، اور ان کی جو ہائرارکی میں جو اوپر ٹاپ لیول پر جو ان کے جرنلز ہیں یا ان کے جو بیوروکریسی ہے تو وہ کیا اس کے اندر ہوتا رہتا ہے، تو وہ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اندر آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آپ کو خرچہ پانی چیک پوسٹ پہ شاید ہو، لیکن امیگریشن میں اور دوسری جگہوں پر بارڈر کراس کرتے ہوئے خاص طور پر آپ کو خرچہ پانی بھی کہیں نہ کہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا اس کے اندر، جس سے ہمیں بہت زیادہ ذہنی طور پر کوفت ہوئی، اور اگلے دن پھر چاہتے ہوئے بھی میں اپنا سفر نہیں کر سکا تبریز کی طرف، اور ایک دن مجھے بریک لینی پڑی، اسٹے کرنا پڑا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور جو غلطی میں نے کی رات کو ٹریول کرنے کی، تو آپ کوشش کریں کہ انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی رات کو سفر بہت ایمرجنسی نہ ہو تو نہ کریں، بلکہ دن میں ہی آپ سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نئی ویڈیو کے اندر، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے واقعہ یا کسی نئے جگہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے لیتے ہیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں۔